تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کچھ رویوں کا بھی سخت ہونا شامل ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے فوکس کے ساتھ لگے رہے تو بس خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم نے اس کو کافی حد تک کراچی میں ہم نے امن کا پودا جو ہے وہ تقریباً ہم نے لگا دیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی عار نہیں ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ یہ ہماری جو کامیابی ہے، اس وقت آپ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، میں خاص طور پر آپ سے درخواست یوں کروں گا کہ آپ کی توجہ کچھ لمحے کے لیے بنی رہے تاکہ میرے بولنے کا مقصد اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد دونوں پورے ہو جائیں۔ تو میڈیا فاؤنڈیشن نے جناب یہ کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو بڑی چھوٹے سے اس پر آغاز کیا اس کا، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہمارا کارواں وسیع ہوتا جا رہا ہے، جس کی ایک بہت بہترین مثال آپ لوگوں کا یہاں شامل ہونا اور اس میں اس وقت میری بات کو سننے کو بھی میں میڈیا فاؤنڈیشن کی کامیابی ہی کہوں گا۔ باقی جناب علی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کی بیسک تعلیمات کو بھی دیکھیں تو اسلام امن اور صلح اور سلامتی کا بے شک دین ہے۔ تو جب ہم اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے امن اور سکون اور شانتی اور کہہ لیں سلامتی کا اگر دین ہے، یقیناً دین ہے، تو اسلام میں جو آپ کے ساتھ غیر مسلم افراد ہیں ان کی بھی ایک ہمسائے کی بھی ایک اہمیت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مسجد نبوی کا بھی ایک بڑا اسپیشل کردار ہے۔ تو ہمارا جو جس میں کہ بہت ساری بہترین مثالیں موجود ہیں جو کہ امن کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا کردار مبارک ہمارے سامنے بہترین بہت اعلیٰ درجے کی مثال موجود ہے۔ اور ایون میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بات شیئر کی تھی کہ نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تو یہ بہترین ان کا فلسفہ، میں اس کو اصل میں ایک فلسفے سے تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ بیسکلی اپنے آپ میں یہ ایک حدیث تو ہے، لیکن یہ ایک بہت بہترین فلسفہ ہے انسانیت کی جانب بڑھنے کے لیے کہ آپ نے ایون جو حکمران تھے خلفاء میں سے ان کو بھی یہ کہا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا سو گیا تو میرے سے اس کے لیے باز پرس کی جائے گی۔ تو میرا آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے سیکٹر میں آپ جس جگہ بھی اگر آپ آفیسر ہیں، آپ کسی لیبر کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور آپ کے نیچے جو بھی سٹاف ہے وہ مسلم بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، ان کو آپ اپنی شفقت سے، اپنے کردار سے، آپ اپنی تعلیمات کی طرف مائل بھی کر سکتے ہیں اور آپ انسانیت کا سب سے پہلے جو امن فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے امن کے حوالے سے، اس میں آپ ہمارے ساتھ ایک کہہ لیں بطور چین اس رول کو ہم پلے بھی کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ میں یہ ریکویسٹ میری یہ بھی ہوگی کہ آپ اپنے جو آپ کے حلقہ احباب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں، اور آج سے پہلے اگر آپ کے اندر ایک امن کے جو سفیر تو ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا، تو آپ آج اس چھت کے نیچے سے جب آپ رخصت ہوں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ مولانا سلفی صاحب کی اس دعوت پر جس پر آپ شریک ہوئے، آپ کوشش کریں کہ آپ امن کے سفیر کے طور پر اپنے آپ کو باہر متعارف کرا سکیں۔ باقی آپ سب کی توجہ کا سننے کا شکریہ۔ میرا خیال ہے جنہوں نے سنا ہے ان کو میری بات کی سمجھ بھی آئی ہوگی، تو کچھ کے لیے یہ ہنسنے کی چیز ہے اور کئیوں کے لیے یہ سوچنے کی چیز ہے۔ تو بہت شکریہ، جو ہنس رہے ہیں خاص طور پہ ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ یہاں سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے، سیکھ کے نہیں جائیں گے، بلکہ جیسے آئے تھے ایسے ہی جائیں گے۔
تو آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.